سواد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سواد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکومت عطا کی اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور کیا تم کو خبر پہنچی ہے مقدمے والوں کی، جبکہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہم کو راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرتے، اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع ہوا۔ پھر ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان ہے عبث نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے
جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں۔ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا، اور جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو خواہ اس کو دو یا روکو بے حساب، اور اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، پس کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، پس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو تو دونا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا۔ کہو کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یکتا اور غالب۔
وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں۔ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو وہی بس اسی لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔